السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آیت نمبر 21 سورہ نور سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ O you who believe, do not follow the footsteps of the shaitan. Whoever follows the footstep of the shaitan, he orders shameful acts and deeds. Had it not been for the grace of Allah upon you and His mercy, not a single person from you would have ever attained purity. But Allah purifies whomsoever He wills. Allah is all hearing, all knowing. پہلی آیت جو ہم دیکھ رہے ہیں، اوبیسلی یہ کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی جو شیطان ہے اس کے قدموں کے اوپر تو مت چلو۔ اور یہ جو آیت 21 ہے، یہ آلموسٹ لائک خلاصہ ہے، یہ جو ہم نے پچھلا جو رکوع کیا تھا۔ اور اس میں کیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو پہلا حملہ جو ہے شیطان کا، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک کائنڈ آف آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہمارے دماغوں کے اندر کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، شیطان کے بارے میں جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ سمجھنا کہ شیطان ہم کو کوئی جبراً کوئی کام نہیں کرا سکتا۔ ہی کی ناٹ فورس اس ٹو ڈو اینی تھنگ، یا نہ ہی لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے۔ مگر وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ صرف ہمیں کچھ سجیشنز دیتا ہے، تجویزیں دیتا ہے، کچھ خیالات ہمارے دماغ کے اندر آتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر جو ہے نا برے خیالات لوگوں کے بارے میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، رائٹ۔ تو جب بھی ہمیں کسی شخص کے بارے میں کوئی برا خیال آئے دماغ کے اندر، تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے نا وہ قریب ہی ہے کہیں آپ کے، ہی از جسٹ لرکنگ اراؤنڈ، وہ آپ کو یہ آئیڈیاز دے رہا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک لاشعوری طور کے اوپر ایک پرفیکٹلی گڈ پیپل، اچھے لوگوں ہیں، ان کے لیے ہمارے دماغ کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں، اور پھر وہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ دیز جسٹ کم آرڈنری، بٹ واٹ اٹ ڈز از کہ ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وسوسہ جو ہے، یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے، اوبیسلی یہ اس کا کوئی حساب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا۔ تو اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے اندر کوئی شیطان کے وسوسے نہ آئیں، مگر یہ کہ جب اگر کسی کے خلاف تمہارے دل کے اندر کوئی ایک برا آئیڈیا آئے، برے خیالات آئیں، تو اس کو جو ہے نا اس کو فالو اپ مت کرو۔ جب بھی کوئی برا خیال آئے تو پھر ڈونٹ بیکم کائنڈ آف کہتے ہیں انکویزیٹو اباؤٹ اٹ، کہ ہم اس کی پھر کھوج لگانی شروع کر دیں، اس کو پروب کرنا شروع کر دیں، پھر کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ کیا کرو؟ صرف اعوذ باللہ پڑھ لو کہ اللہ کی پناہ مانگو کہ شیطان جو ہے وہ ایسے برے برے آئیڈیاز دے رہا ہے۔ تو obviously یہ جو آیت ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ کے اندر، اور یہ واقعہ جو تھا اس کو دیکھتے ہیں واقعہ اف کا، اور وہ ایک بہتان تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، اور اس سے بہت ہی یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں میں ایز اے کمیونٹی بہت ہی زیادہ سیڈنس، بڑی افسوس کی بات تھی مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کا تو بہت ہی ایک بلند درجہ تھا، تو ان کو تو ام المومنین کہا جاتا تھا نا، شی واز دا مدر آف دا بلیورس۔ تو ان کے لیے اگر لوگ ایسی باتیں اور ایسے خیالات یعنی کہ سوچ بھی سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑی فکر کی بات تھی مسلمانوں کے لیے۔ وی ریئلی نیڈ ٹو ریئلی ہیو اے کہنا انٹروسپیکٹیولی اپنے خیالات کے بارے میں بھی سوچنا ضروری ہے۔ ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ Those of you who possess grace and wealth among you should not swear against giving to their relatives and the poor and to those who have migrated in the way of Allah, and they should forgive and forgo. Do you not like that Allah forgives you? Allah is most forgiving, merciful. تو ہوا یہ تھا اس قصے کے بعد کہ اوبیسلی اس میں کچھ ایسے مسلمان جو تھے وہ بھی ملوث ہو گئے تھے، یہ جو افواہیں وغیرہ پھیل رہی تھیں، اور انہوں نے لوگوں سے جا کے افواہیں پھیلائیں، اور وہ ان کو جو جب یہ پتہ چلا کہ جناب یہ بالکل غلط تھا، تو کچھ مسلمانوں نے یہ وعدہ کیا کہ بھئی ہم ان کی جو اپنے غریب رشتہ دار ہیں، چونکہ انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا مسلمانوں نے، تو ان کو ہم اب ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ ایک تھوڑی سی جو ہے نا ٹوک کی، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ بھئی بی جنرس،
کہ یعنی کہ ان کو تم سزا مت دو اپنے غریب رشتہ داروں کو اس لیے کہ انہوں نے ایک غلطی کی یا کوئی ان کا ایرر تھا. دیکھیے ہر ایک شخص ہم میں سے غلطی کرتا ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ تو بیسکلی ہے ہی کمزور. تو اس لیے ان کو جب ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو یہ مت نظر انداز کریں کہ ان لوگوں کے اندر بھلائی کتنی ہے. رائٹ؟ دیکھیے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی بھی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر سے برائی بھی ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو ریئلی فوکس آن دا گڈنس آف پیپل. لوگوں کی بھلائی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم صرف اگر لوگوں کی کمزوریاں دیکھتے رہیں گے اور یہ نظر انداز کر دیں گے کہ ان کے اندر کتنی اور بھلی باتیں بھی ہیں تو probably we will not be able to provide a balanced view of these people. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو درگزر کرو، ان کو اپنے بلیک لسٹ مت کر دو کہ انہوں نے ایک غلطی کی. دیکھیے ایک غلطی کرنے پہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارا حساب لینے لگے اور ہمیں محروم کر دے اپنی رحمت سے اور اپنی کہتے ہیں نا مرسی اور بلیسنگ سے، تو ہماری زندگیاں کتنی مصیبت ہو جائیں گی. واٹ اے میزریبل لائف دیٹ وڈ بی، بیکاز ہم تو غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جنرس ہے اور معاف کرنے میں جو ہے ہی از ریئلی بہت ہی سخی ہے معاف کرنے میں، اسی طریقے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھی لوگوں کو اسی طرح سے جنرسلی معاف کر دیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. Surely those who level a false charge against the chaste, naive, believing women are cursed in this world and the hereafter, and for them is a mighty punishment. تو دو ورڈ یہاں پہ آ رہے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، کہ یہ کون سی عورتیں جو پاک دامن ہیں، رائٹ، بے خبر اور پاک دامن عورتیں. محصنات الغافلات مین بلیونگ ویمن، یعنی کہ جو ایمان والی وہ عورتیں ہیں جو پاک دامن ہیں اور جو معصوم ہیں. اور یہ کس کی کوالٹیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات تھیں. دیز آر بینگ ڈسکرائبڈ اوور ہیئر. اور یہ حضرت عائشہ جو تھیں شی واز کمپلیٹلی انویئر جب یہ سارا چکر چل رہا تھا اور یہ ان کے اوپر بہتان باندھے جا رہے تھے مدینہ کے اندر. ان کو بالکل اس کا علم نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ بہتان جو ہے سرکولیٹ کر رہا ہے مدینہ کے لوگوں کے اندر. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیے کسی عورت کے بارے میں بھی کوئی بھی ہم کوئی بات کریں نا، خاص طور پہ نگیٹو بات کریں، تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جس کہتے ہیں نا پاک عورت کے اوپر ایک الزام لگانا زنا کا، یہ تو دس از انف ٹو ڈسٹروائے گڈ ڈیز آف 100 ایئرس. کہ ایک شخص کی عبادت جو 100 سال کی عبادت ہے وہ جو ہے وہ پوری کی پوری ضائع ہو جاتی ہے کہ اگر ایک عورت کے اوپر جو ہے زنا کا الزام لگایا جائے. اور یہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا ایک کبیرہ گناہ ہے. پوائنٹ از کہ کسی عورت پہ کوئی کمنٹ پاس کرنے سے پہلے، کوئی ججمنٹ دینے سے پہلے، اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس چار آئی وٹنس ہیں یا نہیں. اور اگر 4 آئی وٹنس نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم کسی عورت کے اوپر کوئی الزام نہ لگائیں. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. On the day when their tongues, their hands and their feet will testify against themselves of what they used to do. تو دیکھیے یہ بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، یہ جو ہے نا دیز آر ہیبٹ فارمنگ. یہ ایک عادتیں ہیں کہ ایسی عادت ہے کہ اگر لوگوں پہ بہتان لگانا اور جھوٹ بولنے کی عادت اس دنیا کے اندر ہو جائے تو یعنی کہ حساب و کتاب کے دن بھی جب یہ اپنا ان کو حساب بتایا جائے گا تو وہ جو ہوں گے، جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کیا. اور یہ جو فرشتے تھے انہوں نے بالکل ہمارے جو اعمال ہیں ان کو غلط طریقے سے ریکارڈ کیا. اس وقت ان کے جو ہاتھ ہیں اور ان کے پاؤں ہیں اور جو ان کی زبان ہے اس کو بلایا جائے گا اور وہ پھر گواہی دے گی. تو آج تو یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبانیں ہمارے انڈر کنٹرول ہیں، ہمارے اپنے حکم پہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ جو ہم ان کو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں یہ خود ریکارڈ بھی کرتے ہیں. تو واٹ ایور وی آر آسکنگ دیم ٹو ڈو، جو بھی چیز ہم ان سے کروا رہے ہیں، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. On that day Allah will give them their rightful recompense in full and they will know that Allah, He is the manifest truth. تو یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کو انصاف دے گا، ان کی پوری جزا دے گا. یہ جزا کس بیسس کے اوپر ہوگی؟ یہ ان کے دین کی بیسس کے اوپر ہوگی. تو یہاں پہ جو دین بتایا جا رہا ہے نا، یہ طور طریقہ ہے ہماری زندگی کا، جس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری یہ وہ بتایا جا رہا ہے.
تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دیئر وے آف لائف، کہ جس طریقے سے لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اسی طریقے سے ان کو جو ہے نا یا تو ان کو اس کا انجام دیا جائے گا کہ یا تو ان کو ریوارڈ دیا جائے گا یا پنشمنٹ. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. Impure women are for impure men, and vile men are for vile women, and pure women are for pure men, and pure men are for pure women. They are absolved of what people say. For them there is forgiveness and graceful provision. ایک بہت ہی امپورٹنٹ جنرل اصول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا اصول بتایا جا رہا ہے کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، رائٹ، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. تو دس از آئی تھنک اٹس این ایکسٹریملی امپورٹنٹ آیت فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو اصول یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اوبیسلی اس اصول کے اندر ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک مرد ہوتے ہیں مگر ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں بہت پاک ہوتی ہیں، بٹ ایکسیپشن اونلی پرووز دا رول ایز دے سے. پوائنٹ کیا بتایا جا رہا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ انگریزی کے اندر وہ ایک اصطلاح ہے نا کہ دا برڈز آف فیدر دے فلاک ٹوگیدر، کہ جب انسان تالی بجاتا ہے تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، رائٹ. دیٹس امپورٹنٹ کہ اسی وجہ سے جو کہ بے حیا مرد ہوتے ہیں وہ ایسی ہی عورتوں کو جو پسند کرتے ہیں کہ جن کے اندر یہ سملر کوالٹیز ہوں. دے لائک دیٹ فار سم ریزن دے ریئلی لائک دیٹ. اور یہی ٹرو ہے، یہی اس کے جو اپوزٹ ہے اس کے لیے بھی ٹرو ہے کہ جو مرد جو ہوں گے جن کا کہ اخلاق اچھا ہوگا، ان کا کردار اچھا ہوگا، تو وہ ڈیزائر بھی ان کی بھی پسند یہی ہوگی کہ اچھی اخلاق کی اور اچھی کردار کی جو ہے ان کی اسپاؤس ہو. پیپل گیٹ اٹریکٹیڈ ٹو لائک مائنڈیڈ، کہ جیسے ان کی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے اسی قسم کے لوگوں سے، اسی قسم سے لوگوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے، اور اسی قسم کی اسپاؤزز کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے، ایک مرد ہے، اگر وہ شراب پیتا ہے اور بے حیائی کے اندر ہے اور ایسی محفلوں کے اندر جاتا ہے جہاں پہ بری چیزیں ہوتی ہیں، اور تو وہ ایسی بیوی چاہے گا نا کہ اس کے ساتھ وہ جائے، اس کو کمپنی دے. وہ ایسی بیوی تو نہیں چاہے گا کہ جو جائے اور اس کو جا کے آبجیکٹ کرتی چلی جائے. تو سچ مین ڈیزائر سملر ویمن. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے بہت ہی بد چلن ہے، بد کردار ہے، مگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل ہی جس کہتے ہیں چابی کے اندر بند رہے، اور اس کی وہ بڑا شک بھی کرتا ہے، انڈر لاک اینڈ کی بھی اس کو رکھتا ہے. تو اس کے اندر کیا سائیکی ہے؟ وائی ڈو دے سم مین ڈو دس؟ وائی ڈو دے پٹ سو مینی ریسٹرکشن؟ اتنی کیوں رکاوٹیں اپنی بیویوں کے اوپر ڈالتے ہیں؟ اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یا ان سے کوئی محبت کرنا چاہتے ہیں، یا ان سے بڑا لگاؤ ہے، بڑی اٹیچمنٹ ہے. جنرلی یہ اس لیے کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس طرح کرتے ہیں. وہ جنرلی اس لیے کرتے ہیں کہ جسٹ ٹو کیپ دیم آؤٹ آف دیئر وے، ان کو کنفائن کر کے، تاکہ یہ اپنی زندگی جس طریقے سے گزاریں اس طریقے سے گزار سکیں. اس لیے کہ اگر ہم اپنی بیوی کو، اپنی اسپاؤس کو برابری کے طور کے اوپر رکھیں گے نا، تو obviously we will have no right to object. اگر ہمارا کردار خراب ہوگا اور اس کا بھی، وہ بھی اپنا اسی طریقے سے کردار کو خراب کرے گی، کر کے دکھائے گی، تو اٹس ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار us to actually object to it, because وہ بھی تو اعتراض کر سکتی ہے نا. اور کبھی کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر بڑی ایگو ہوتی ہے اور سیلف پرائڈ ہوتی ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ کہ وہ نہیں چاہتے کہ جناب ان کی بیویاں جو ہیں وہ یہ کریں. تو مگر میں آپ کو بتاؤں ایز اے مرد، آئی مین اوبیسلی انسان کی اپنی جو لائکس اور ڈس لائک ہوتی ہیں وہ کامن ہوتی ہیں. ہر مرد ڈیپ ڈاؤن جو ہے نا، ڈیپ ڈاؤن ہی وانٹس اے پیور وومن. وہ چاہتا یہ ہے کہ میری جو اسپاؤس ہو وہ نیک ہو، رائٹ. دیٹس ون تھنگ دیٹ پیپل ڈیزائر. دے ڈو ڈیزائر. کوئی ٹرافی وائف ضرور چاہتے ہیں، مگر ٹرافی وائفس کو وہ اسی لیول کے اوپر رکھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ہوتی ہیں. اچھا، آن دی ادر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرد نیک ہوتے ہیں، جو عورتیں نیک ہوتی ہیں، جن کا کہ کردار ایسا ہوتا ہے، وہ دے آلویز ڈیزائر سچ اسپاؤسز آلسو. تو جب ہم شادی کر رہے ہوں، اپنی شادی کر رہے ہوں، یا اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہوں، یا کسی اور کی شادی میں اوپینین دے رہے ہوں، تو یہ ضرور دیکھیں کہ جس سے کہ شادی کی جا رہی ہے اس کا کردار کیسا ہے، کیا دونوں کے ویوز کمپیٹیبل ہیں یا نہیں. دیکھیے، خوشی جو ہے نا انسان کو وہ آتی ہے اس شخص کے ساتھ رہنے میں جس کے ساتھ اس کا جو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے نا، دونوں کی ایک جیسی ہو. دے مسٹ بی لائک مائنڈیڈ. دونوں کا ایک لیول آف تھنکنگ ہو، دونوں کی لیول آف ویو لینتھ جو ہو وہ ایک جیسی ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. O you who believe, do not enter any houses other than your own house unless you seek permission
and greet their inmates with salam, that is good for you, so that you may pay heed. تو بڑی اصلاح کی ایک بات کی جا رہی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ بھئی اگر اصلاح ہونی ہے نا معاشرے کے اندر، تو وہ اصلاح کی ابتدا تمہارے گھر سے ہونی چاہیے. فرسٹ ریفارم یور ہومس. تو یہ ایک بنیادی، بیکاز یہ ہمارا گھر جو ہے، ہمارا گھرانہ اور ہوم، یہ ایک بنیادی یونٹ ہے اس معاشرے کا. تو اس آیت کے اندر ہمیں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، ایک ڈیکورم سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، اگر ہم کسی کے گھر if we want to visit somebody's home، تو پہلی بات کیا کہ پہلے تو ہم ان کو بتا دیں کہ ہم آ رہے ہیں، پھر ہم ان کی اجازت لیں، تاکہ جو ہوسٹ ہے، جو ہمارا میزبان ہے، وہ اس کو معلوم ہو کہ ہم جو ہیں اس کے گھر آ رہے ہیں، کہ کون آ رہا ہے اس سے ملنے کے لیے. اور جب اس کے گھر کے اندر ہم داخل ہوں تو اس کی نمبر 1 پہلے تو اجازت ہونی چاہیے، اور دوسری یہ کہ ہم جو ہیں پہلی جو چیز کریں وہ سلام کریں. If you do not find anyone in it, do not enter therein until permission is given to you. And if it is said to you, go back, then go back. It is more decent for you. Allah is all aware of what you do. قرآن کیا ہمیں سمجھا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی داخل ہو، جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو ایک جس کو کہتے ہیں نا، ڈونٹ ریئلی گیو اے سرپرائز. کسی کو بھی سرپرائز پسند نہیں ہوتی، تو اعلان کر دو، کہہ دو، زور سے بول دو ان کو، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کوئی جو ہے ہی از اباؤٹ ٹو انٹر دا ہاؤس. بات یہ کہ ہم کسی کے یہاں بھی جا رہے ہوں تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کے دروازے کے اوپر دستک دیں. اب تو خیر گھنٹیاں یا گھنٹی بجائیں، 3 دفعہ گھنٹی بجائیں، دیٹس دا آپٹیمم لمٹ دیٹ از دیئر. اگر جواب نہیں ملے، ہم نے کسی کا جا کے ناک کیا، کھٹکھٹایا یا گھنٹی بجائی اور کوئی جواب نہیں ملا، تو پھر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے گھر آئے تھے، اور پھر وہ آ کے اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، ہم نے تو اتنی گھنٹی بجائی کہ وہ جو ہمسائے تھا ان کا چوکیدار آ گیا، اس نے کہا صاحب گھر پہ تو کوئی بھی نہیں. اوبیسلی اگر ہم نے ایک دفعہ گھنٹی بجائی، دوسری دفعہ گھنٹی بجائی اور کوئی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو بڈی ایٹ ہوم، یا وہ ملنا اس وقت نہیں چاہتے. دس از ناٹ این اپروپریٹ ٹائم. ہو سکتا ہے کہ لوگ وہاں پہ ہوں، مگر ان کے لیے یہ موضوع وقت نہ ہو کہ وہ آ کے ہمارا استقبال کرے، کسی مہمان کو آ کے اس کو گریٹ کرے، اینڈ دیٹ از فائن. ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے لوگ بن بلائے جو مہمان آ جاتے ہیں، جو ان انوائٹڈ گیسٹ ہوتے ہیں، وہ بہت ایک جو میزبان ہوتا ہے اس کے لیے کائنڈ آف بوجھ بن جاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، جو مہمان آیا ہوتا ہے نا، اس کو بھی لگتا ہے کہ بھئی ان لوگوں میں تو بالکل کوئی گرم جوشی ہے تھی نہیں، اتنا کولڈ طریقے سے مجھ سے ملے، میں تو اتنے دور سے ان سے ملنے کے لیے آیا، اینڈ دیٹس ویری اپسیٹنگ. وہ مہمان کے لیے بڑا اپسیٹنگ ہو جاتا ہے. تو یہ خیال رکھیں، کبھی کبھی لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ جو میزبان ہو وہ کسی ضروری کام کے اندر اس وقت ملوث ہو سکتا ہے وہ کسی ڈسٹریس میں ہو، کسی مشکل کے اندر ہو سکتا ہے اس کا کوئی فیملی ایشو ہو، رائٹ. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم بار بار جو ہے انسسٹ کریں اور جانے کے لیے. اس بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہاں سے لوٹ آئیں، تاکہ ہماری اپنی بھی کوئی توہین نہ ہو، بیکاز لیک آف اٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اینڈ دین ٹیک این اپوائنٹمنٹ، ٹیک ٹائم اینڈ دین گو. اب بعد میں جا کے ان سے مل لیں. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. There is no sin on you if you enter unoccupied houses in which you have rightful benefit. Allah knows what you reveal and what you conceal. اسلام نے ایک بیلنس بھی بتا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم بالکل ایز اے ریچول رکھ لیں کہ کسی دکان میں، کسی کمرشل بلڈنگ میں بھی پہنچنے سے پہلے ہم اجازت لیں. بہت ساری ایسی پبلک کی جگہیں ہوتی ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں، ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، تو یہ وہاں کا یہ رول نہیں ہے. جو کمرشل بلڈنگس ہیں یا اسٹورز ہیں، پبلک پلیسز ہیں، کہ ہم کسی کی اجازت لیں. مگر اگر وہاں پہ بھی اجازت کی ضرورت ہے تو پھر اجازت لے کے ہی وہاں پہ بھی جانا چاہیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. Tell the believing men that they must lower their gaze and guard their modesty. It is more decent for them. Surely Allah is all aware of what they do. تو یہ کیا حکم آ رہا ہے؟ یہ پہلا حکم آ رہا ہے، یہ مردوں کے اوپر ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دو، یعنی ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. دیٹ از دا فرسٹ حکم دیٹس کمنگ اوور. یہ حکم جو ہے کہ حفاظت کریں اپنی نگاہوں کی. تو یہ جو ہے حفاظت کرنا اپنی نگاہوں کی، یہ انڈیویجول ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور پہلا اس میں جو مخاطب کیا گیا ہے وہ مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے.
اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو، تو یہ اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ساری عورتوں کو حجاب پہنا دیں گے، اس سے بہتر نہیں ہوگا۔ جب تک کہ مرد جو ہیں وہ بد نظر رہیں گے، ان کا اخلاق پور ہوگا، ان کا مورل پور ہوگا، تو کوئی معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، نو میٹر کتنی بھی عورتیں جو وہ حجاب کرنا نہ شروع کر دیں۔ اسی کے امورالٹی جو ہے نا، بے حیائی جو ہے نا، وہ شروع ہی ہوتی ہے انسان کی آنکھوں سے۔ ہم تو ایک زبان سے بھی بات کرتے ہیں نا، ہماری آنکھیں بھی بات کرتی ہیں، اور آئیز ٹاک، اور وہ آنکھیں جب بات کرتی ہیں نا تو اٹ اینڈز اپ وتھ زنا، اس کی جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ ایڈلٹری کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ لوکنگ ایٹ اے وومن ود لسٹ از ایڈلٹری، کہ کسی عورت کو ایک ہوس سے دیکھنا یہ بھی ایک فارم آف زنا ہے۔ تو اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مرد دیکھتے ہیں، اور مرد اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اوپر روکا گیا ہے، رائٹ۔ اینڈ دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے عورتوں کو تو ہم جہاں پہ ہم ان کی حجاب کی بات کرتے ہیں اور آگے جا کے اور بات کریں گے، مگر پہلے مردوں کو یہ حکم دیکھنا چاہیے کہ ان کو جو ہے اپنی نگاہوں کو جو ہے نا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. And tell the believing women that they must lower their gazes and guard their modesty, and must not expose their adornments, except that which appears thereof, and must wrap their stoles over their bosoms, and must not expose their adornment except to their husbands, or their fathers, or the fathers of their husband, or their sons, or the sons of their husband, or their brothers, or the sons of their brothers, or the sons of their sisters, or to their women, or to those owned by their right hand, or male attendants having no physical urge, or to children who are not yet conscious of hidden matters of women. And let them not stamp their feet in a way that the adornment they conceal is known, and repent to Allah, O believers, all of you, so that you may achieve success. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلا حکم تو مردوں کے اوپر آیا تھا کہ تم اپنے کہتے ہیں نا کہ نظروں کو نیچے رکھو، یہاں پہ وہی حکم جو ہے عورتوں کے لیے بھی آ رہا ہے، رائٹ۔ اور ان کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والی عورتوں کہ تم جو ہے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور اپنے جو عصمت ہے اس کی حفاظت کرو، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کرو مگر کہ جو جگہ اس میں کھلی رہتی ہے، دیٹس دیئر، اور اپنی جو کہ نا چادروں کو اپنے سینوں پر ڈال لو۔ That is the important part that is being told over here. دیکھیے ایک مرد کا اور ایک عورت کا جو ہے نا جو ان کی ساخت ہوتی ہے وہ بالکل فرق ہوتی ہے، اینڈ وی آر آل اویئر آف دیٹ۔ ہمارا فزیکل اسٹرکچر ایک مرد کا اور ایک عورت کا بہت فرق ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک زینت دی ہے، وہ obviously عورت مرد کے مقابلے کے اندر بہت خوبصورت ہوتی ہے، شی از مچ مور بیوٹیفل، اور یہ بہت ایک نعمت ہے عورت کے لیے کہ شی از اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا۔ تو جہاں پہ اس کو خوبصورت بنایا، اس کو زینت دی، وہاں اس کے اوپر ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی بھی رکھ دی، ایک ذمہ داری بھی ڈال دی۔ اچھا مردوں کے اندر اس قسم کی خوبصورتی نہیں ہوتی، they are not that, then you can't call a مرد کہ بڑا he's very beautiful in that way, right؟ تو اس لیے مردوں کے اوپر یہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ تم اپنی زینت جو ہے اس کو بھی تم کور کرو۔ تو زینت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک عورت کا چہرہ ہوتا ہے، اس کے بال ہوتے ہیں، اس کی فگر ہوتی ہے، اس کے وہ جسم کے حصے ہوتے ہیں کہ جس پہ کہ وہ میک her look more beautiful۔ تو اس آیت کے اندر ایک الفاظ یوز ہو رہا ہے بِخُمُورِهِنَّ، کہ وہ اپنی چادریں جو ہیں اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں۔ تو آئی تھنک اس ورڈ کو سمجھنے کے لیے ایک عربی کے اندر ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے خمر، اور خمر کا لٹرل مطلب ہوتا ہے ٹو کور اپ، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، کسی چیز کو چھپا لینا۔ تو ہم جتنے بھی یہ نشاور چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی خمر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے دماغ کو ڈھانپ لیتے ہیں، کورز اپ آور مائنڈ۔ تو عربی کے اندر یعنی کہ عربوں کے اندر خمار جو تھا وہ ایک ایسا کپڑا ہوا کرتا تھا کہ جو کہ عورتیں استعمال کرتی تھیں اپنے سر کو کور کرنے کے لیے، اپنے بالوں کو کور کرنے کے لیے۔ جیسا ایک لمبا سا اسکارف ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جیسے اسکارف ہوتے ہیں کہ وہ پہلے تو اپنے سر کو کور کرتی تھیں، اس کے بعد اس کو پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں، کہ یعنی کہ ان کا چہرہ، ان کا جو گلا ہے، ان کا جو جسم کا سامنے والا حصہ ہے وہ جو تھا وہ سامنے لوگوں کو نظر آتا تھا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارے خمار ہیں، یعنی کہ یہ جو تمہاری چادریں ہیں، ان کو تم پیچھے ڈالنے کے بجائے
اپنے سامنے کی طرف ڈال لو تاکہ تمہاری زینت جو ہے وہ چھپ جائے. اس کے بعد یہاں پہ ایک لسٹ دی گئی ہے، اور وہ لسٹ دی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے سامنے عورتیں جو ہیں اپنی زینت جو ہے وہ کھول سکتی ہیں، یعنی کہ دے کین ایکچولی ان کے سامنے ڈریس اپ ہو سکتی ہیں. اس میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ یہ کہ زینت جو ہے اپنے مردوں کے لیے، رائٹ، دیٹس اٹ. تو بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ سمجھنے کا ہے عورتوں کے لیے، خاص طور پہ بیویوں کے لیے. دے نیڈ ٹو ڈریس اپ ویل، یعنی کہ دے نیڈ ٹو ایکچولی گو اینڈ میک سم ایفرٹ کہ تاکہ دے لک پلیزنگ ٹو دیئر ہسبینڈس. اس لیے کہ دیکھیے ایک مرد اور ایک عورت جو ہوتی ہے نا، ان دونوں کا ایک بہت بڑا جو ایک ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی جو مورل باؤنڈریز ہیں نا، جو حدیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا. یہ مرد پہ اور عورت کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی مورل باؤنڈریز کی حفاظت کریں. تو اگر بیویاں جو ہیں اس چیز کو نظر انداز کر دیتی ہیں، وچ مین دیٹ دے ڈونٹ ڈریس اپ، وہ اچھی طرح سے جو کہتے ہیں نا اپنی زینت نہیں کرتی، دے ڈونٹ ڈریس اپ ویل ان فرنٹ اپنے مردوں کے سامنے، اپنے میاؤں کے سامنے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑے نیگیٹو نتائج ہوتے ہیں اور وہ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد اس لمبی آیت کے اندر 12 ایسی ریلیشن شپس بتائی گئی ہیں جن کے سامنے جو ہے آپ عورتیں جو ہیں زینت کھول سکتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ 12 جو ریلیشن شپس ہیں ان میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کو neither we can add to it nor we can subtract from it. اچھا، ہوتا یہ کہ جب عورتیں جب خاص طور پہ ان آیتوں کو پڑھتی ہیں، سم ٹائمز when they read it they say fine, I know، مجھے معلوم ہے کہ یہ قرآن کے اندر ہے، مگر میں تو کوئی ایسا، میرا اخلاق خراب نہیں ہے، میں کوئی برکردار عورت تھوڑی، I'm not an immoral kind of a woman. اور پردہ جو ہے ڈیفینیٹلی پردہ، مگر پردہ میرا جو ہے میری آنکھوں کا پردہ ہے، میرے دل کا پردہ ہے، میری نیت تو صاف ہے، میری نیت تو بہت ہی اچھی ہے. تو وچ از فائن. آئی تھنک دیکھیے ایک معاشرے کے اندر اگر 100 عورتیں ہوتی ہیں تو میرے خیال ہے کہ ایک ہی جو ہوگی وہ بدکار ہوتی ہے، 99 جو ہوں گی دے ول آل بی گڈ، اینڈ دیٹس دا وے اٹ ہیز بین. مگر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی سسٹم بناتا ہے نا اور انسانیت کو دیتا ہے اور مسلمانوں کو دیتا ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں کلیکٹیو سسٹم ہوتا ہے. اور آپ اس پردے کا جو حکم جو آیا، یہ پردے کا حکم کہاں سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ دیکھیں اس پردے کے حکم کی ابتدا ہوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے. تو اٹ از ہارڈ فار اس ٹو امیجن، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج کی عورت جو ہے اس کی نیت اور وہ زیادہ پاک ہو بنسبت حضرت عائشہ کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی. اٹ کی ناٹ بی پاسبل. تو اگر لوگ جیسی عورتیں کہتی ہیں کہ جی حجاب تو وہ تو دل کا ہوتا ہے اور اپنے آنکھوں کا حجاب ہوتا ہے، تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پھر جو ہماری روح ہے اس کو ہماری نماز بھی پڑھنی چاہیے اور ہمارے لیے روزہ بھی رکھنا چاہیے. پھر تو ساری کی ساری شریعت جو ہے وہ ایک تماشا بن جائے گی. اٹ ول بی اوپن ٹو سیلف انٹرپریٹیشن. وی کی ناٹ ایکچولی سیلف انٹرپریٹ قرآن. اچھا، دوسری چیز اکثر لوگ یہ کہتی ہیں، اکثر عورتیں آپ دیکھیں وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم جو سوشلی جن مردوں سے مل رہے ہوتے ہیں یہ تو سارے اچھے کردار کے مرد ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بدماش مرد ہوں گے ان کے سامنے ہم ڈیفینیٹلی جا کے نا ہم یا تو نہیں جائیں گے یا وی آر گوئنگ ٹو کور اپ، ہم اپنی زینت کو جو ہے ان کے سامنے چھپا لیں گے ان فرنٹ آف دیم، وچ از اگین ایک کائنڈ آف اے لاجیکل وے آف ایکسپلیننگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک مرد کی سائیکی کو سمجھنا. آئی تھنک لاٹ آف ٹائم ویمن ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ مین. مرد جو ہیں دے آر ویری ڈفرینٹ. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو ایک ٹیمپٹیشن ہوئی، ہاں ان کو ہی واز آلسو ٹیمپٹڈ بائی ویمن، ان کو شی واز ٹیمپٹڈ بائی یعنی مصر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے ان کو ٹیمپٹ کیا، اور وہ جو تھے وہ آلموسٹ ان کا پاؤں پھسلنے والے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ان سے محفوظ رکھ، ان عورتوں سے. آئی نیڈ یور پروٹیکشن ٹو بی پروٹیکٹڈ. ہی از اے پروفٹ، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے زیادہ کس کا کیا رتبہ ہوگا؟ آپ سوچیں کہ ان سے زیادہ کون اسٹرانگ کریکٹر ہوگا. ٹھیک ہے، ان کی نیکی کے اوپر تو کسی کو ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. تو بات یہ کہ اف ہی کی ناٹ ریزسٹ ویمن، اگر وہ جو ہیں عورت کو یعنی فتنے سے نہیں بچ سکتے، تو یہ سوچنا کہ باقی مرد جو ہیں وہ زیادہ ان سے رائچس ہیں، آئی تھنک دس از اے بگ فیلسی. And marry those among you who are single and capable from among your female and male slaves. If they are poor, Allah will enrich them out of His grace. Allah is all encompassing, all knowing. تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک بہت ہی جو کہتے ہیں نا کہ ایک حوصلہ افزائی کر رہا ہے مسلمانوں کی کہ وہ جو ہے نکاح جو ہے جلدی سے جلدی کر لیں، جتنا ممکن ہو، جتنا جلدی ممکن ہو جو ہے وہ نکاح کر لیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیے جب ہم نکاح کو سمپل کریں گے. جب تک ہم نکاح کو بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ رکھیں گے، پھر نکاح کرنا جو ہے وہ ایک زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور زنا کرنا جو ہے نا وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے.
تو جب نکاح کو ہم سمپل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت بھی ڈال دے گا. تو ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہ ہو، اور کئی دفعہ یہ ریزن ہوتا ہے کہ جی میرا جب میں پروموشن ہو جائے گا یا میرے پاس اتنا مال آ جائے گا تو میں شادی کر لوں گا. اس کی وجہ سے نکاح کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اوبیسلی یہ ایک لاجیکل چیز جو ہے وہ یہ کہ اتنا تو ڈیفینیٹلی ہو کہ اپنے آپ کو اور آنے والی جو اپنی بیوی ہے اس کو سسٹین کر سکے. ایز لانگ ایز پیپل ہیو انف، ان کو نکاح میں جلدی کرنی چاہیے. And those who cannot afford marriage should keep themselves chaste until Allah enriches them out of His grace. And those of your slaves who wish to enter the contract of liberation, give them the contract if you recognize some good in them, and give them out of the wealth of Allah He has given to you. And do not compel your slave girls to prostitution if they wish to observe chastity, in order that you may seek a temporary benefit of worldly life. If one compels them, then surely Allah is most forgiving, very merciful for those women who are forced. تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ بھئی جو کہ شادی نہیں کر سکتے، جن کے پاس کہ یعنی کہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکیں، تو ان کو رہنا چاہیے وتھ پیورٹی آف مائنڈ اینڈ پیورٹی آف تھاٹ، یعنی کہ نیک خیالات کے ساتھ، نیک تھاٹ کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے. اور دوسری چیز جو بتا دی گئی وہ اوبیسلی ایک یعنی غلام ایک کنیز ہے، ایک کنیز اور ہے. اور اب آج کے زمانے کے اندر اوبیسلی کنیزیں نہیں ہوتی، مگر لوگ جو ہیں عورتوں کو مختلف طریقے سے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. وی نو دیٹ ہاؤ دیٹ ایکسپلائٹیشن ٹیکس پلیس. خاص طور پہ جو کہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی عورتوں کو ہائر بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اگر تو کوئی مرد جو ہے کسی کو کمپیل کرتا ہے، اپنی اس کی کوئی کنیز تھی اس کو کمپیل کرتا ہے ٹو پروسٹیٹیوشن، تو پھر جو ہے اس کا سارا جو وبال ہوگا وہ مرد کے اوپر ہوگا. عورت جو ہے نا شی از ایبزالوڈ آف دیٹ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. Indeed, we have sent down to you enlightening verses and an exemplary description of those who passed away before you, and a good counsel for the God-fearing. تو کیا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جتنے بھی احکامات ابھی ہم سارے اب تک دیکھ چکے ہیں نا، جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بھی جو واضح کیے ہیں، یہ نصیحت ہے. مگر یہ نصیحت کن کو فائدہ دے گی؟ یہ نصیحت ان کو فائدہ دے گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دوز ہو آر گاڈ فیئرنگ، جو تقوی رکھتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ بنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah is the light of the heavens and the earth. The parable of His light is that of a niche in which there is a lamp, and the lamp is in a glass, and the glass looks like a brilliant star. It is lit by the oil of the blessed olive tree, which is neither eastern nor western. The oil almost glows forth, even though fire has not touched it. Light upon light. Allah guides to His light whom He wills. Allah sets forth parables for people, and Allah knows all things. تو اس کو ہم کہتے ہیں آیت نور. اوبیسلی اس کے اوپر پوری سورت جو ہے آیت نور، اسی کی وجہ سے یہ جو ایک پرٹیکولر آیت آتی ہے. اب یہ آیت جو ہے نا، اس کو بیان کرنا از ڈیفیکلٹ. اس آیت کا جو ہے نا ایکچولی اس کو تو محسوس کرنے والی آیت ہے. دس از اے کائنڈ آف این آیت جس کو کہ ہم وی نیڈ ٹو ہیو فیلنگ فار دس آیت. اس لیے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طریقے سے، نہ تو کسی میٹافر کے تھرو بیان کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی مثال کے تھرو بیان کر سکتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ جو پیرابل بتایا، یہ جو اگزامپل بتایا، ایک مثال بتائی ایک نور کی آف اللہ، یہ اس لیے نہیں، اٹس ناٹ مینٹ ٹو ایکسپریس، یہ کوئی حقیقت نہیں بتا رہی کہ اللہ جو ہے وہ جیسے کہ ہم آج لائٹ کو دیکھتے ہیں اس قسم کی لائٹ ہے. بیکاز قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، دیر از نتھنگ لائک ہم، کہ اللہ تو جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وی cannot really comprehend and understand اللہ. اللہ کو تو ہم صرف جانتے ہیں اس کی صفات کی بیسس کے اوپر. تو اینی وے اس آیت کے اندر جو یہ ایک روشنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک نور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اشارہ کیا جا رہا ہو ان لوگوں کی طرف جو راضی ہوں، ہدایت لینے کے لیے راضی ہوں. ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ اللہ کا جو نور ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ہوگا، جو کہ دوز پیپل جو کہ سچ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے.
دیکھیے آج کے زمانے کے اندر ہمیں جس چیز کا احساس ہوتا ہے نا، وہ تو کریٹڈ لائف کا احساس، لائٹ کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو روشنی ہم دیکھتے ہیں نا سورج کی اور بجلی کی اور یہ تمام چیزوں کی جو روشنی ہے، یہ کریٹڈ لائٹ ہے. اور یہ اس لائٹ کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے. کیا اس کا مقصد ہے؟ یہ ہمیں ہدایت دیتی ہے. دس گائیڈز اس ان اے ورلڈلی ڈیسٹینیشن، کہ دنیا کی جو منزلیں ہیں ان کو پہنچنے کے لیے یہ جو کریٹڈ لائٹ ہے، اس کی ہم اس کی بنا پر ہم دنیا کی جو ڈیسٹینیشن ہے، جو دنیا کی جو منزلیں، ان پہ پہنچتے ہیں. مگر ہم کیسے ہدایت حاصل کریں آف دی ان سین ورلڈ، کہ جو دنیا ہم نے دیکھی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم وی ہیو نو کمپریہینشن کہ اگلی دنیا کیسی ہوگی، وہاں ہم کیسے پہنچے. تو اس دنیا کو ہم صرف اپنے حواس کے تھرو، اپنی سمجھ کے تھرو وی ریئلی کی ناٹ پرسیو. اور یہ وہ ہدایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لوگوں کو، اور یہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے ان آل میٹرز آف فیتھ. کہ جب ایمان ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ کا ایک ایسا نور آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی طرف، یہ صراط مستقیم ہے. تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ جیسے کہ ایک لیمپ ہے اور ایک محراب کے اندر ہے، اور وہ محراب کہاں ہے؟ وہ جس کہتے ہیں اس دارالاسلام کے اندر وہ ایک لیمپ ہے. اور اس لیمپ کو جو جلاتا ہے، وہ جب دارالاسلام کے اندر وہ یہ جو نور جب روشن ہوتا ہے، وہ جلتا ہے تو وہ سارے اندھیروں کو کاٹ دیتا ہے. تو یہ نور جو ہے، اور اس نور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے. اور اس کی حفاظت کس سے کی ہوئی ہے؟ وہ ایک گلاس سے اس کی حفاظت کی ہے. جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری بھی ایک شخصیت ہوتی ہے، ہم اپنے نور کی بھی حفاظت کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر پرسنالٹی. اپنے اخلاق کی بیسس کے اوپر جو ہے نا، اپنی شخصیت کی بیسس کے اوپر جو ہے ہم اس نور کی پرسنالٹی کرتے ہیں. اور دیٹ ایڈز بیوٹی ٹو دا لائٹ، رائٹ. یہ جو ہماری ایمان کی جو خوبصورتی ہے نا، دیٹ از دیئر. نور کو بھی، ہماری شخصیت جو ہے نا، ہمارا اچھا اخلاق جو ہے اس نور کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اوبیسلی یہ قرآن جو ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کو فیل بھی کرتے ہیں، یہی چیز ہے جو سسٹین کرتا ہے اس لائٹ کو، اس نور کو یہی سسٹین کرتا ہے. اس لیے کہ یہ نور جو ہے دس از انٹینٹڈ، یہ اس میں کوئی آلودگی نہیں ہے. اٹ از نائدر اٹ از بینڈنگ ٹورڈز ایسٹ ناٹ ٹورڈز ویسٹ، بلکہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، رائٹ. تو یہ ہم کہتے ہیں نا، اس قسم کے الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نور فطرت، نور قرآن. These are all kinds of lights that are there. May not be in a physical sense of light, but in the sense of providing guidance. یعنی کہ ہدایت کو دیکھنے کے لیے یہ نور فطرت اور نور قرآن ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جن میں ہدایت کی طلب ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف مڑنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. The lamp is in the houses that Allah has permitted to be raised, and where His name is remembered and His purity is pronounced in the morning and in the evening. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روشن کرنے والے ہمارے گھروں کے اندر جو لیمپس ہیں، یعنی ایون ان لائف لیس ہومس، ہمارے گھر جو ہیں ان کی تو کوئی زندگی نہیں، وہ ایک کہتے ہیں نا مٹی سے اور گارے سے اور اینٹوں سے بنے ہوئے جو گھر ہیں، وہ ان میں بھی وہ بھی مبارک ہو جاتے ہیں. وہ بھی مبارک ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کہ صبح اور شام جو ہے وہ گھر بھی مبارک ہو جاتے ہیں. تو یو کین امیجن جو ہمارے دل ہیں جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن لوگوں کے دل جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہاں پہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برکت رکھی ہوئی ہوگی. چاہے وہ ہمارا گھر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے ہمارا دل ہے، ویئر Allah's name is exalted and glorified. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. By men who no trade or sale makes neglectful of remembrance of Allah, nor for establishing salah and paying zakat, they are fearful of a day in which the hearts and the ears will be overturned. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، کہ کوئی تجارت، کوئی بزنس، کوئی کام جو ہے ان کو روکتی نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کاموں میں وہ اتنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں سے اور اپنی زکوٰۃ دینے سے غافل ہو جاتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. The faith of such people is that Allah will reward them according to the best of their deeds and give them more out of His grace. Allah gives to whom He wills without measure. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. And as for those who disbelieve, their deeds are like mirage in a desert plain where a thirsty person deems to be water, until when he comes to it he finds nothing and finds Allah with him. So he pays him his full account and Allah is swift in reckoning. تو یہاں پہ ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کی تمام محنت جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے. پوری محنت جو ہے آل ہز انٹائر ایفرٹ از فار دس ورلڈ، کہ وہ دنیا کے اندر ایک ٹارگٹ کے بعد اگلا ٹارگٹ بناتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جب میں یہ ٹارگٹ پہ پہنچ جاؤں گا، اس کو کراس کر لوں گا، تو پھر مجھے اصلی خوشی ملے گی. ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ بھائی میں کالج میں اچھے گریڈ سے پاس ہو جاؤں، اچھا جاب مل جائے، جاب کے بعد اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے، گھر بن جائے، گاڑی آ جائے، ایکسیکٹرا، پروموشن ہو جائے. یہ تمام ٹارگٹس لوگ بناتے رہتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کریں گے. تو یہ ٹارگٹس ختم نہیں ہوتے. یہ ہماری جو ہے نا وہ ایسی چیز قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک ڈھونڈ رہی ہیں پانی میں ایک بڑے ہی گرم صحرا کے اندر، اور انہوں نے ایک آگے مراج دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جب اس پہ پہنچ جائیں گے اب ہمیں اصلی خوشی ملے گی، اب پھر ہم جو ہے نا ساری محنت اور کام جو اللہ کے لیے کرنا شروع کریں گے. پھر وہ ٹارگٹ آتا ہے، پھر ایک اور ٹارگٹ آ جاتا ہے. مراج جو ختم ہی نہیں ہوتا نا، جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی دیر از نو سیٹسفیکشن، تو پانی تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، وہ آگے نظر آنے لگتا ہے. تو یہ ایک جس کہتے ہیں کہ انسان کو ایک الٹیمیٹلی ایک مایوسی سی ہوتی رہتی ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ. ہر ٹارگٹ کو پہنچنے کے بعد خوشی نہیں ہوتی، ایک مایوسی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی وہ اللہ کو پاس پہنچ جاتے ہیں، دے فائنڈ اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے لیتے. اور their deeds are like layers of darkness in a vast deep sea, overwhelmed by a wave, above which is another wave, above which there are clouds, utter darkness, one above the other. When one put forth his hand, he can hardly see it, and the one to whom Allah does not give light can have no light. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے ان لوگوں کی کہ جن کی زندگی جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ اٹر اندھیرے کے اندر گزر جاتی ہے. نہ تو ان کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے ہدایت کی، اور نہ ہی وہ جو جس ماحول کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ہدایت ہوتی ہے. وہ تو بالکل ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر، اس ماحول میں بھی سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کی دنیا میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، وہ ہدایت سے بھی دور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ اپنی قبر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ ایک اندھیرا ہی پاتے ہیں، اور پھر آخرت کے اندر جو ہے ان کو وہاں پہ بھی اندھیرا ملے گا. اور کیوں اس اندھیرے میں رہتے ہیں؟ اسی کہ انہوں نے یہ خود چوز کیا کہ وہ دور رہیں اللہ کے نور سے. تو جو شخص اللہ کے نور سے دور رہتا ہے وہ سوائے اندھیروں کے اور کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اور جتنا ایک شخص اللہ کے نور سے دور ہوگا اتنے ہی زیادہ اندھیرے کے اندر ہوگا. الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. Do you not realize that the purity of Allah is proclaimed by all those in the heavens and the earth, and by the birds in flight with their wings stretched out? Each knows its own prayers and its glorification, and Allah knows well what they do. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق تخلیق کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بلندی کو بیان کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہیں. چاہے وہ ایک ایٹم ہو، یا وہ ایک پیڑ ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، یا وہ کوئی جانور ہو، سب کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہے، سب کی کوئی نہ کوئی پریئر ہے، کوئی نہ کوئی ان کی اپنی نماز ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بلندی کو بیان کرتی ہیں. اور دوسری چیز کیا کرتی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ایک راستہ رکھا ہے. وہ راستہ جو ہے نا اس کے خالق نے لے ڈاؤن کر دیا. خالق نے بتایا کہ یہ تمہارا راستہ ہے. اور یہ پوری کائنات جس کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ کائنات از ان اے اسٹیٹ آف اطاعت. یہ اوبیڈینس کے اوپر، یہ سبمیشن میں، یہ کائنات قائم ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور سبمیشن میں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پورے کائنات کے اندر ہم یہ امن دیکھتے ہیں. اور جب یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں تو کوئی امن ہی نہیں ہے. اور دنیا میں کیوں امن نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ ان اسٹیٹ آف ریبیلین ہے، وہ تو اللہ کی بغاوت کے اندر ہے. تو جب اللہ کی لوگ بغاوت کریں گے بائی اینڈ لارج تو کیسے امن ہوگا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. And to Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth, and towards Allah is the final return.
Do you not realize that Allah drives the clouds, then joins them together, then piles them up, then you see rain coming out from the midst? He sends down from the sky mountains of clouds having hail in them. Then he afflicts it on whomsoever he wills and turns it away from whomsoever he wills. The flash of lightning seemed to snatch away the eyes. تو قرآن یہاں پہ ایک معجزہ پہلے ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ معجزہ جو ہے یہ واٹر سائیکل کا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر سیزن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بارش کے جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہوا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک ماحول بناتا ہے، ہمیں ایک احساس ہوتا ہے. جب بارش آنے والی ہوتی ہے نا، یو کین لٹرلی فیل دا رین ان دی ایئر، کہ ہوائیں جو ہیں وہ رخ بدل لیتی ہیں، ایک تھوڑی فریشنس آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو جمع کرتا ہے، پھر ان بادلوں کو حکم دیتا ہے تو بادل جو ہیں وہ بارش برسا دیتے ہیں. پھر ہوا جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، وہ بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک خیر بھی رکھا ہے انسانیت کے لیے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انہی چیزوں کے تھرو اللہ تعالیٰ ایک عذاب بھی لے آتا ہے لوگوں کے اوپر، کہ اتنے زیادہ بارش ہوتی ہے کہ فلڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اتنے طوفان آ جاتے ہیں کہ بالکل تباہی ہو جاتی ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. Allah alternates the night and the day. Surely in that there is a lesson for those who have sight. تو یہ تو ایک وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی کہ دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی. یہ وقت ہے دن اور رات کا. کبھی ہماری زندگیوں کے اندر بھی اچھے وقت آتے ہیں، کبھی ایک مشکل وقت بھی آ جاتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ تھنگز ول چینج، الٹیمیٹلی ایوری تھنگ ول اینڈ، دس ٹو شیل اینڈ والی بات جو ہے نا، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کہ ایک بہت لمبے اور اچھے دن کے بعد جو ہوتا ہے پھر رات آتی ہے، تو وہ بھی ایک سکون کے لیے ہوتی ہے کہ انسان اس میں آرام کرتا ہے، اپنی توانائی جو ہے، جو کھوئی ہوئی توانائی ہے اس کو واپس حاصل کرتا ہے. قومیں جو ہیں وہ بھی پوری سو جاتی ہیں، اور پھر ایک بہت طویل رات کے بعد جو ہے پھر ایک جس کہتے ہیں نا کہ ایک دن بھی آتا ہے، دیر از اے ڈان. تو ہر مشکل کے بعد یہ ہمیں انسان کو ایک ہمیشہ احساس ہونا چاہیے، وی مے بی گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم، تو اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے بعد بھی ایک دن ضرور آئے گا ہماری زندگیوں کے اندر. اور جہاں پہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت اچھا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ ختم ہو تو وی آر آلسو ایکسپوز ٹو اے نائٹ. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. Allah has created every moving creature from water. There are some that creep on their bellies and some that walk on two legs and some of them is that which walk on all four. Allah creates what he wills. Surely Allah has power over all things. ساری کائنات میں یہ جس دنیا کے اندر جو ہم جتنی مخلوق دیکھ رہے ہیں، ساروں کا سارا جو دار و مدار ہے وہ سارا پانی کے اوپر ہے. کہ اللہ اس کریٹ ہر جتنی بھی چلنے والی چیزیں ان کو پانی سے بنایا. یہ سائنس نے تو خیر بہت بعد میں ڈسکور کیا ہے، قرآن تو بہت پہلے بتا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مٹی کے اندر بھی جب اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور جتنے بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ ہائبرنیشن میں چلے جائیں. پانی برستا ہے تو آپ دیکھیے کیسے اس میں زندگی جو ہے کی لہر واپس دوڑنے لگتی. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. We have surely sent down enlightening verses and Allah guides whom He wills to the straight path. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. They say we believe in Allah and His Messenger and we obey. Then a group of them goes back after all this. Those are not believers. تو اسلام جو ہے وہ صرف اپنے زبانوں سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ لیں. اسلام از انکنڈیشنل سرنڈر، اللہ کی اطاعت کو قبول کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ اسلام ہے. اسلام از ناٹ اٹ سم تھنگ آف ٹائم. اگر ہمارے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ صرف دکھاوے کے ہیں، وہ یوزلیس ہیں، بیکار ہیں. آل ایکشن اینڈ نو ٹاک، آل ٹاک اینڈ نو ایکشن اس کو کہتے ہیں. صرف باتیں ہیں مگر عمل جو ہے وہ نہیں ہے، دین دیٹس ناٹ این اسلام. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. When they are summoned to Allah and His Messenger, that He, which means the Messenger, may judge between them, in no time a group of them turn averse. تو اسلام جیسے میں نے پہلے کہا پچھلی آیت میں، یہ اپنے صرف زبانوں سے کہنے کی بات نہیں ہے کہ جب ہم دارالاسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں وی ہیو ٹو فالو دا سیٹ آف رولز. یہ جو دارالاسلام کے جو بھی اصول ہیں ان کو فالو کرنا، اس کا جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا یہ ضروری ہے.
وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. And if the right is theirs, they would welcome to him as if they are submissive ones. تو اگر یہ لوگوں کو جب حکم ملتے ہیں جو کہ ان کو پسند ہوتے ہیں، جس سے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ احکامات تو لوگوں کو جو ہے وہ بالکل اچھے لگنے لگتے ہیں۔ مگر ایسا حکم ان کے پاس آئے کہ جو کہ ان کو جو ان کو پسند نہ ہو، تو پھر وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. Is there a disease in their hearts, or do they have doubt, or do they fear that Allah and His Messenger will do injustice to them? They themselves are the unjust. تو آخر کے اندر سم اپ کر کے قرآن جو ہے وہ پوری ان کی جو کہتے ہیں دلوں کی بیماری کو ڈسکرائب کر رہا ہے ایک ورڈ کے اندر، ایک لفظ کے اندر، اور وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مسلمان ہیں، مگر عمل مسلمانوں جیسے نہیں کرتے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شک ہے، there is a doubt about Allah. تو جب بھی ایک شخص اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، the reason is that اس کو کوئی نہ کوئی شک ہوتا ہے اللہ کے اوپر، اور یہی چیز قرآن جو ہے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔